بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں بہت حسین تھی۔ سنا ہے کہ جب گاؤں میں بیاہ کر آئی تو محلے کی عورتیں اس حسین دلہن کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تھیں۔ ابا بھی بہت خوش شکل تھے مگر اپنی دلہن سی عمر میں 20 برس بڑے تھے، قد کاٹ اونچا، لہیم شہیم۔ تبھی پولیس کے محکمے میں ملازمت بھی مل گئی تھی۔ اماں دبلی پتلی، کامنی، چھوئی موئی سی مگر دل گردے کی عورت نکلی، دیکھنے کو نرم و نازک مگر اندر سے فولاد تھی۔ شادی کے بعد ابا کے من کو بھائی تو میاں بیوی کا حسن سلوک سے گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ 1 سال بعد جب کہ میں پیدا ہو چکی تھی، ابا والدہ کے میکے انہیں لینے آئے۔ تب پہلی بار اماں کی ایک سوتیلی خالہ نے ان کے کان میں زہریلا جملہ پھونک دیا کہ تمہاری بیوی کی شادی سے پہلے اس کے چچا زاد اکرم سے خوب بنتی تھی۔ بڑوں نے ان کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا مگر زمین کے تنازع کی وجہ سے بھائیوں میں دشمنی بڑھ گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا اس کا دھیان رکھنا کیونکہ اکرم تو اس کی جدائی میں ایسا نڈھال ہوا کہ گھر بھار چھوڑ کر مزاروں پر پڑا رہتا ہے۔ خالہ نے جلدی پر تیل ڈالنے کو یہ بھی کہہ دیا۔ سوتیلی خالہ نے یقیناً یہ بات کسی وحی خواہ کے طور پر ابا کے کان میں نہ ڈالی۔ وہ اماں سے کسی بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی یا پھر ہمارے نانا سے بغض نکالا تھا کیونکہ انہوں نے اماں کا رشتہ ان کے بیٹے کو نہ دیا تھا۔ معاملہ جو بھی تھا، ابا کے دماغ میں شک کا الاؤ دہکانے کو یہ اطلاع کافی تھی۔ سنا ہے کہ تفتیشی ذہن ہونے کے سبب پولیس والے اکثر شکی ہو جاتے ہیں، ان کا واسطہ مجرموں سے پڑتا ہے اور ان کی زبان سے جرم کو اگلوانا بھی ہوتا ہے۔ والد صاحب بھی اسی ماحول سے وابستہ تھے، لہٰذا وہ میری ماں پر شک کرنے لگے۔ ابا کا رویہ اماں کے ساتھ سخت اور کھردرا ہو گیا۔ گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی، خام خواہ کے شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے۔ ان دنوں امی میرے بھائی کو جنم دینے والی تھی۔ نانا اور ماموں 2 بار ان کو لینے آئے، ابا نے جانے نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی میکے نہ جا سکے۔ اماں ہر ستم سہتی رہیں کہ میکہ ماں سے ہوتا ہے اور ان کی ماں سوتیلی تھی، ادھر وہ بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن چکے تھے۔ وہ ہر قیمت پر اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھیں۔ ابا کی زیادتی برداشت کر کے بھی چپ رہتی۔ محلے میں کسی نے کوئی ایسی بات نہ سنی جس سے پتہ چلتا کہ میاں بیوی میں کوئی اندرونی چپکلش ہے۔ ان دنوں ہم 5 بہن بھائی تھے جب ایک روز یہ واقعہ ہوا۔ صبح اٹھے تو گھر میں شور برپا تھا، ماں چیخ رہی تھی اور والد ان پر تشدد کر رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں جلانے کی کوشش کی تو وہ خوف سے بھاگ کر پڑوس میں چلی گئیں۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، ابا نے انہیں بہت زود و کوب کیا تھا۔ زخمی حالت میں پڑوسی ان کو ہسپتال لے گئے۔ انہیں اماں سے ہمدردی تھی کیونکہ شادی کے 12 برس تک انہوں نے ہر حال میں نباہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک شریف اور سگھڑ عورت ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات سننا نہ چاہتا تھا۔ گاؤں کے ہیلتھ سینٹر میں صرف ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو شہر سے آتی تھی۔ اس نے ابتدائی طبی امداد دی اور محلے والوں نے والد کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا اپنی بیوی پر ڈھایا ہے جو تمہارے 5 بچوں کی ماں ہے، آخر اس کو کیوں اس قدر پیٹا ہے، اس کا قصور تو بتا دو۔ ابا کیا قصور بتاتے ہیں، قصور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بہرحال آپس کا معاملہ کہہ کر اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ پولیس تھانے تک بات نہ پہنچی۔ کیسے پہنچتی، ابا تو خود پولیس میں تھے۔ اماں کی بس ایک ہی غمگسار تھی یا سہیلی کہہ لیں، وہ تھی خالہ نسیم جو پڑوس میں رہتی تھی۔ جب اماں ٹھیک ہو گئی تو ایک روز خالہ نسیم آئی۔ اس نے قسم دے کر سوال کیا، رحمت سچ بتاؤ کہ اس روز کس بات پر جھگڑا ہوا تھا جو تمہارے شوہر نے اس قدر تم کو مارا جیسے جان لینے کے در پہ ہو، جبکہ اتنا تو کوئی شوہر اپنی بدچلن بیوی کو بھی نہ مارتا ہوگا۔ وہ مجھے بدچلن ہی گردانتا ہے جبکہ میں ایسی نہیں ہوں، میں سچی عورت ہوں اور یہ سچ بولنے کی ہی سزا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ رحمت، میں سمجھی نہیں۔ کیا کھل کر بتاؤں؟ میری شادی کے دوسرے سال سوتیلی خالہ نے سراج کو بتایا تھا کہ رحمت کو اس کے بچپن میں دادی چچا کے بیٹے اکرم کے نام کر گئی تھی، کیا جانے منگنی کی رسم بھی ہوئی ہو۔ بہرحال اس بات پر سراج کے دل میں غلط فہمی تھی کہ میں جس لڑکے سے منسوب تھی وہ اور میں جوانی تک ایک گھر میں پلے بڑے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت بچپن سے اکرم کو چاہتی ہو۔ ان کے دل میں یہی خلش رات دن کچوکے لگاتی تھی اور شب و روز بہانے بہانے سے تانے دیتے اور میرا ماضی کریدنا چاہتے تھے۔ آخر کار اس رات انہوں نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، کیا تم اور اکرم ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے بچوں کی قسم دے کر پوچھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر دل کی بات سچ سچ بتا دو گی تو کچھ نہ کہوں گا۔
میں نے قسم پر یقین کیا، بچوں کی جھوٹی قسم کھا کر اللہ کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، تبھی سچ سچ بتا دیا کہ ہاں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بڑے کہتے تھے کہ رحمت کا بیاہ اکرم سے کریں گے، لیکن پھر جھگڑے کی وجہ سے نہ ہوا۔ آپ سے شادی قسمت میں لکھی تھی سو ہو گئی، مگر قسم کھاتی ہوں ہمارا صرف سوچ تک پسند کا رشتہ تھا، کوئی جسمانی تعلق نہ تھا۔ اماں نے نسیم خالہ کو مزید بتایا، بس بہن اتنا سننا تھا کہ قسم وسم سب بھول کر میاں جی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ میری ہڈی پسلی ایک کر ڈالی۔ میں نے دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا کہ شور سے بچے نہ جاگ پڑیں۔ پھر باورچی خانے سے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے آئے اور مجھے صحن میں گھسیٹ کر مٹی کا تیل چھڑکنے لگے کہ ابھی جلا دیتا ہوں تجھے۔ لگتا تھا ان پر جنون سوار ہے، تب بھی میں دوڑ کر پڑوس میں چلی گئی اور جان بچائی۔ خالہ نسیم دم بخود اس کی بات سن رہی تھی۔ یہ دونوں برآمدے میں بیٹھی تھیں جبکہ میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات سنی، یوں مجھے پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ جس دن سپیری خالہ نے ابا کو یہ بات بتائی تھی، اس دن کے بعد سے 12 سال تک ماں دوبارہ میکے نہ گئی تھی، کبھی گھر سے قدم نہ نکالا۔ اس پر بھی تانے تشنے اور شوہر کی نفرت اماں کا مقدر بن گئی تھی۔ حالانکہ میری ماں نے گھر بار اور اپنے بچے سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شوہر کی وفادار خدمت گزار رہی، اطاعت میں کبھی کمی نہ لائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابا کا دل پتھر کا تھا، من کے آئینے میں بال آ گیا تو نہ مٹ سکا۔ اماں نے 12 برس گھر کی 4 دیواری میں ایک قیدی کی مانند گزار دی ہے، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ میکے والوں میں صرف نانا ہی کبھی کبھار ملنے آتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اپنے بابل سے بھی شکوہ نہ کیا۔ مجھے تو لگتا تھا میری ماں اپنے چچا زاد کو بھول بھال گئی تھی، لیکن یہ ابا کے ذہن کی خرابی تھی کہ وہ ہر لمحہ ان کا بھولا ہوا ماضی یاد کراتے رہتے تھے، جبکہ ماں کی کمزوری ان کے بچے تھے۔ ہم سے اماں والہانہ پیار کرتی تھی اور ایک لمحے کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ ہماری خاطر ہماری پیاری ماں نے ہر ظلم برداشت کیا۔ ابا عجب سوچ کے آدمی تھے، یوں تو نارمل انسان لگتے تھے، خوب جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک شریف عورت ہے اور کسی سے اس عورت کا کبھی غلط تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی گھر سے باہر جاتی ہی نہ تھی، اڑوس پڑوس سے کوئی عورت خود گھر کے اندر آ کر مل جاتی تو اخلاق سے پیش آتی تھی، مگر ابا شکی آدمی تھے۔ شاید ان کے ذہن سے یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان کی بیوی کے عشق میں اکرم دیوانہ تھا تو ضرور رحمت بھی اس کو اتنا ہی چاہتی ہوگی۔